نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کا درس پاک ترتیبات شروع ہے اور آج ہم نے 60 تا 164 4 آیات بلکہ 61 تا 164 4 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے، صحیح عمل کرنے اور صحیح بات کہنے، صحیح سننے اور حق پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. موسیٰ کلیم اللہ کا بھی ذکر ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا بھی ذکر ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے. ہر ایک نبی کو اپنی اپنی جگہ درجہ علیحدہ علیحدہ فرمایا. رب تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس. موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا اور نبیوں کو بعد پر درجے عطا فرمائے. عیسیٰ روح اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص روح سے پیدا فرمایا. موسیٰ کلیم اللہ کو بڑے معجزے عطا فرمائے. پانی کا سمندر کا پھاڑ دینا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا معجزہ تھا. بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافروں نے مارنا چاہا تو اللہ نے انہیں بچا لیا. انتہائی حد سے آگے نہ گزریں تب تک انبیاء مار بھی کھاتے رہتے ہیں. وادی طیب میں نبی علیہ السلام نے مار بھی کھائی، لیکن انہوں نے مارنے بالکل جان سے مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا. روڑے وغیرہ کا پڑے، نبی علیہ السلام کو کافی تکلیف ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس بستی کو مٹا دیں تو ہم مٹا دیتے ہیں. اور جب جبریل امین نے یہ باتیں کی تو فرمایا کہ میں اس دور میں قہر بن کے نہیں آیا بلکہ رحمت بن کر آیا ہوں. مجھے امید ہے کہ اسی بستی سے
میرے چاہنے والے بھی پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان میں مسلمان بھی پیدا فرمائے گا۔ اور آقا علیہ السلام کی وہ بات صحیح گزری۔ ابھی تک نبی علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کسی نے کیا تھا تو نبی علیہ السلام مار کھاتے رہے۔ جب ارادہ قتل کیا تو باہر پورا مکان ہی گھیرے ہوئے ہیں کافر، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے اس گھیرے سے نکل گئے اور کافروں کو نظر نہ آئے۔ یہ تو ہے نا ایمان رکھنے والوں کی باتیں۔ بے ایمان تو صرف اعتراض کر سکتا نا۔ موسیٰ کلیم اللہ خود نہیں بھاگے۔ جب اللہ نے کہا کہ میرے بندوں کو لے کر نکلو تو بنی اسرائیل ساری قوم کو موسیٰ علیہ السلام لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں سمندر پڑا تو بنی اسرائیل کی قوم گھبرا گئی۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے لیے راستہ نہیں کھولا اللہ نے، قوم کے لیے کھولا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کا تو یہ معجزہ ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ اگر ڈرتے ہوتے تو پہلے نکل جاتے، اکیلے نکل جاتے۔ جب تک قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم کو لے کر نکل، موسیٰ کلیم اللہ وہاں فرعون پاس سے ہٹے نہیں، ڈٹے رہے، ہٹے نہیں ڈٹے، ہٹے نہیں ڈٹے۔ ان کو عصا بھی دیا اور بھی معجزات عطا فرمائے، اور کافر ساری مخالفت کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام وہیں ڈٹے رہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ نکلو تو آپ نکل پڑے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر۔ اب آگے سمندر پڑ رہا ہے، پیچھے فرعونی ہے، اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اب وہ ہمیں ختم کر دیں گے، موسیٰ ہمارے لیے بچاؤ کا کچھ کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پانی پہ اپنا ڈنڈا مارا۔ جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا تو 12 راستے پیدا ہو گئے، موسیٰ کلیم اللہ کے لیے نہیں، اس کی قوم کے لیے۔ موسیٰ کلیم اللہ کا ڈنڈا ہی کافی تھا اکیلے۔ یہ تو علم والے جانتے ہیں نا ایسے سوالات۔ اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، وہ ڈٹے رہے حق کے لیے۔ ان کو تکلیفیں مار بھی پڑنی پڑی، جیل میں قید خانے رکھا گیا، آخر میں جلانے لگے۔ تو یہ انتہا تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کا در پے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے بچا لیتا ہے وہ اسے بچاتا ہے۔ جب قتل کا ارادہ کیا اور آگ میں پھینک دیا تو اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا بھی جب وہ قتل کے در پے ہوئے، مکان کو گھیر بھی لیا، تو نبی علیہ السلام سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے گھر سے۔ فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آنکھیں دیکھ رہی ہیں لیکن مصطفیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ وہ جاگ رہے ہیں لیکن مصطفیٰ کے لیے وہ آنکھیں جاگتی ہوئی سو گئی، کسی نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں۔ چھوٹی موٹی مار پہ ایسا تانا دینا نا جہل آدمی کا کام ہے، جہل آدمی کا۔ جب تک اللہ کے رسول کو اللہ کا حکم نہیں ہوا، ہم مکے میں ڈٹے رہے، مکے والوں کے ساتھ تبلیغ و اشاعت کا کام جاری رکھا، اللہ کی تبلیغ کا کام جاری رکھا، اشاعت اسلام کا کام جاری رکھا۔ جب وہ قتل کے در پے ہوئے اور مکان کو گھیر لیا تو اللہ نے بچا لیا۔ ذرا اپنے مطالعے میں وسعت پیدا کرو، وسعت پیدا کرو۔ اور یہ چیزیں آتی ہیں فَتَوَكَّلْ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، جنہوں نے احمد عیسیٰ پر توکل کیا۔ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو جھوٹ میری طرح منسوب کرتے ہو، جھوٹ میری طرح منسوب نہ کرو، بلکہ احمد عیسیٰ سے ہی پوچھو کہ تو کیسے نبی ہے، کس محمد کے فلٹر سے۔ اس محمد کا تو پہلے تو مخالف تھا اور سب کو اعلانیہ کہتا تھا کہ محمد عرب کے لیے نبی ہیں، ہمارے لیے نہیں۔ پھر اس کا فلٹر کہاں سے آ گیا؟ یہ محمد کوئی اور ہے جو پاکستانی ہے۔
یہ محمد کوئی اور ہے جو پاکستانی ہے، اور پاکستانی کے فلٹر سے یہ احمد عیسیٰ جو ہے نکلا ہے، احمد عیسیٰ نکلا ہے، باقی تحقیق کرنا تمہارا کام ہے۔ اب ہم قرآن پاک کی آیات مقدسات جو میں نے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ کر لیں۔ وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کو یہ لائق نہیں، وما کانا نہیں ہے نبی کے لیے، ان یغل یہ کہ غلو کرے، دائیں بائیں شائع کرے دین کے معاملے میں۔ نبی کوئی غلو نہیں کرتا، جا وہ کرتی ہے امت یا احمد عیسیٰ جیسے مرتاد کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ، اور جس نے بھی خیانت کی یا غلو کیا دین کے معاملے میں، تو وہ اللہ کے حاضر ہوگا، اللہ کے روبرو آنا پڑے گا، آنا ہے، نبی نے بھی آنا ہے، امتیوں نے بھی آنا ہے۔ جنہوں نے کوئی غلو کیا ہوگا دین کے معاملے میں، یا جھوٹ بولا ہوگا اور آقا علیہ السلام کی تفسیر حدیث کو نہ مانتا ہوگا، منہ کالا اسی کا ہی ہوگا۔ جھوٹ وہی بولتا ہے، وہی جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے پاؤں نہیں ہوتے جس طرح تمہارے نہیں۔ یوم القیامہ، قیامت کو اللہ کے ہاں آنا ہی آنا ہے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جس نے بھی غلو کیا ہوگا دین کے معاملے میں، آئے گا ساتھ اپنے غلو کے، ساتھ اپنے انجام کے، یا ساتھ اپنی وہ خیانت کے، قیامت کے دن۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، تم سب جانوں نے دنیا سے جانا ہی جانا، فوت ہونا ہی ہونا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، تمام جانیں جو اللہ نے جنہیں جان عطا فرمائی ہے سب نے فوت ہونا ہے۔ ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ بھی سامنے ہوگا، وہم لا یظلمون، حالانکہ وہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے، ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ وہم لا یظلمون، حالانکہ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ افمن یتبع رضوان اللہ، پس کون ہے جو اتباع کرے اللہ کی رضا کی، اللہ کی رضامندی چاہے۔ کمن باء بسخط من اللہ، اور کون ہے جو اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہو، با نافرمانی، بسخط من اللہ، اللہ کی نافرمانی اور خیانت کا مرتکب ہو۔ ومأواہ جہنم، اور ناخوشی اللہ کی سے، نافرمانی کرے اللہ کی ناخوشی سے۔ ومأواہ جہنم، اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا، دوزخ ہی ہوگا۔ جو جان بوجھ کے اندر جھوٹ بولتا ہے، قرآن کی آیات پڑھ کے ان کو سارا ہی بدل دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا، جیسے میں مثال تو بن گئی نہیں، میرے پاس مثال تو آ جاتی ہے نا۔ آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا ہے، سیدھا سیدھا ترجمہ، سیدھا سیدھا مفہوم، سیدھا سیدھا معنی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو کہا، اور باقاعدہ شیطان سے پوچھ گچھ ہوئی کہ تجھے جو اتنا رتبہ دیا گیا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو وہ اوپر سے کہ ندامت کرتا احمد عیسیٰ کی طرح وہ ڈٹ گیا کہ یہ تو مٹی سے پیدا ہے، میں آگ سے ہوں، یہ مجھ سے کم درجے میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ رب نے پوچھ گچھ کی ہے، باقاعدہ پوچھ گچھ کی ہے۔ تو شیطانوں سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، جھوٹ بولنے والوں سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وبئس المصیر، کتنا برا ٹھکانہ ہے، وبئس المصیر، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ چلو آسان ترجمہ، وبئس المصیر،
وہ مسیر کا معنی ٹھکانہ، بیسا کا معنی برا، مسیر بہت برے ٹھکانے کو کہتی ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے درجات ہیں، درجے ہیں اللہ کے ہاں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، یعنی نیک و اعمال یا برے اعمال جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور نیکوں کے لیے اچھے درجے تو بروں کے لیے برے درجے۔ اللہ کے پاس درجات ہیں، جتنا کوئی برا ہوگا اتنا برا درجہ ملے گا، جتنا کوئی نیک ہوگا اتنا نیک ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب کو جانتا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، یا بما یعملون، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں وہ سب جانتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا مسلمانوں پر یا ہم پر۔ مسلمان تو دوسری تیسری آیت جو ہے اس میں مسلمان اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے۔ رب کہہ رہا ہے لقد، کلا، تمہیں آنکھیں دی گئی ہیں، تمہیں کان دیے گئے، تمہیں سوچنے سننے کی صلاحیت دی ہو گئی ہے، ہاں ضرور ایسا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تمہارے لیے کیا اللہ نے کیا، تم پر اللہ نے کیا کیا ہے مسلمانوں، یہ تم یاد رکھنا ہے۔ تمہیں آنکھیں دی گئی، تمہیں کان دیے گئے، تو سنائی دیتا ہے، تو آنکھ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ضرور ضرور اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر، مسلمانوں پر، مسلمانوں پر، مسلمانوں پر ایک رسول انہی میں سے ہم میں سے ہی ہمارا رسول ہمیں دے دیا۔ چلو عرب والے مسلمان سے ہی ہم نے اس کو مانا ہی ہے نا، ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ چلو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نبی میں ہیں، ابھی نبی سے ہم سے نہیں، وہ عرب والوں میں سے، چلو ہم نبی سے ہیں۔ یہ بھی بڑا اعزاز ہے کہ ہم نبی سے بن جائیں، نبی ہمیں قبول کر لے، اللہ قبول کر لے، پھر تب بات بن گئی۔ اللہ نے قبول نہ کیا تو ہر طرف سے لعنت ہی پڑے گی، قیامت میں بھی دنیا میں بھی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، ضرور احسان کیا ہے اللہ نے مسلمانوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، انہی میں سے ایک رسول بھیجا، من انفسہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتا ہے، اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک ہمیں پڑھ کے سناتا ہے۔ یہ اللہ کا رسول، ہمارا رسول جو مدینے میں لیٹا ہوا ہے وہ ہمارا رسول، اس نے یہ قرآن پاک کی آیات مقدسات پڑھ کے ہمیں ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ اللہ نے احسان کیا، اپنا پیارا رسول ہمیں دیا، اس نے ہم پر احسان کیا کہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے ہمیں بتا دی کہ یہ تم نے بھی پڑھنی ہے۔ یتلو علیہم، تلاوت کرتا ہے ان پر، آیات ہی، اللہ کی آیات، اس کی آیات، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو یعنی مسلمانوں کو وہ پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہی رسول کتاب کا علم سکھاتا ہے، کتاب کا علم سکھاتا ہے۔ یہ کتاب جو رسول اللہ کی کتاب ہے، جو عرب والوں نے لکھی ہے، جو عرب والوں نے ہم تک پہنچائی ہے، وہی ہے۔ اس سے احمد عیسیٰ کی کتاب مراد نہیں، یہ قرآن مجید ہے۔ احمد عیسیٰ تو جبڑ اس کو مانتے ہی نہیں تھا، اب پتہ نہیں کس نے کہا کہ تو غلط کہہ رہا ہے، تو کہ میں محمد کے فلٹر سے ہوں۔ اس کو تو نبی نہیں مانتا تھا، وہ کہتا ہمارا وہ نبی نہیں، احمد عیسیٰ کا نبی نہیں ہے، ہمارا ہے۔ احمد عیسیٰ اور احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کا یہ نبی نہیں، غلام احمد قادیانی کا یہ نبی نہیں۔ قادیانی سارے جو ہیں وہ غلط کہتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، اور اہل کتاب بھی نہیں، اہل کتاب بھی نہیں، بالکل نہیں۔ غامدی صاحب بھی غلط کہتے ہیں، میں کلمہ پڑھنے والوں کو غیر مسلم نہیں کہوں گا، ہم کہیں گے کلمہ پڑھنے والے غیر مسلم ہیں جو نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین نہیں مانتے، انہوں نے اپنا نبی علیحدہ ڈکلیئر کر دیا۔ اسی طرح احمد عیسیٰ کے ماننے والے بھی کلمہ یہی پڑھتے ہوں تب بھی وہ مسلمان نہیں، تب بھی مسلمان نہیں، کیونکہ احمد عیسیٰ چبڑ کو، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جس کو قرآن پاک کی صحیح تصحیح کرنی نہیں آتی،
اس کو نبی مان لیا، اور پھر کہتے ہیں مولوی جھوٹ نہ بولا کر۔ جھوٹ کون بول رہا ہے؟ اس نے الفاظ کو بدلا، لفظوں کو بدلا، وہ یا جو صحیح لفظ پڑھ کے وہی چیز بتاتا ہے جو اوپر لکھی ہوئی ہے، وہی اپنی طرف سے من گھڑت تشریح نہیں کرتا، قطعاً نہیں، امانت کی یہ فطرت ہی نہیں، سیدھا سیدھا جو لکھا ہے۔ یتلو پڑھتا ہے، علیہم ان پر، جو ایمان والے ہیں ان پر وہ نبی تلاوت کرتا ہے، آیات پڑھتا ہے، ایک ذرا بھی لفظ نہیں بدل سکتے، آیات ہی، اللہ کی آیات، اللہ کی آیات مقدسات کو نبی پڑھ کے ان کو بتاتا ہے۔ وَيُزَكِّهِمْ، اور ہمیں نبی نے پاک کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اے مسلمانوں، اے مومنینوں، اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو پہلے چہرہ دھو لو، اپنے ہاتھ دھو لو، یہ پاکیزگی ہے، یہ پاکیزگی رسول اللہ نے ہمارے لیے کی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ باقی جھوٹ بولنے والوں پہ خدا کی لعنت۔ اللہ کا یہ حکم ہے قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، جس وقت تم کھڑے ہو صلاۃ کے لیے پہلے اپنے چہرے دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھ بھی کونیات تک دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کر لو، تمہارے سر سے جب مسح کرتے ہو تو کافی تھکاوٹ کا بوجھ اتر جاتا ہے، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو، تاکہ گندگی باہر کی لگی ہوئی ہے پاؤں پہ تو وہ ختم ہو جائے، گرد و غبار پڑا ہے یا تم کہیں گندگی سے گزرے ہو تو پاؤں پر پڑ گئی ہے، تمہیں بے خبری رہی ہے، تو نماز سے پہلے یہ بھی پاک کر لو۔ یہ پاکیزگی اللہ کا رسول ہمیں دیتا ہے۔ اگر تمہیں غسل کی ضرورت ہے، جنابت ہے تو نہا لو، بیمار ہو یا سفر پر ہو تو تمہیں پانی نہیں مل رہا تو تیمم کر لو۔ یہ پاکیزگی رسول اللہ نے مسلمانوں کی دی ہے، مزاق کرنے والوں کو نہیں۔ ان پہ تو خدا کی لعنت ہے۔ سیدھا سیدھا ترجمہ بیان کرو، مفہوم جو سیدھا قرآن نے بتایا ہے، بدل کے پتہ نہیں، پھر نہ آئے تو تھوڑا سوچ لیا، پھر بھی اس کو کیسے بدلوں شیطان کی طرح۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمارے لیے، اللہ نے کہا ہے کہ یہ رسول جو ہے وہ پاکیزہ کرتا ہے اپنے امتیوں کو، اور اپنے امتیوں کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن مجید کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ الکتاب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، جس آدمی کو قرآن پاک میں وہ اپنی کتاب میں محمد کا نام بھی صحیح نہ بنایا اور کنیت کہہ رہا ہے نام کو، اس سے بڑی جہالت کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ پڑھو، پڑھ کے پھر متھا لگائے، پڑھ کے پہلے پڑھو اسے، کس نے جھوٹ بولا ہے، کون ہے جھوٹا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت بھی سکھاتا ہے، دانائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ دانا ہوتا ہے نبی، دانا ہے، اللہ بھی عزیز الحکیم ہے۔ اگر وہ اہل کتاب کہہ دے تو پھر ایسے عزیز الحکیم نہیں سمنا ثابت ہوتا نا، کیونکہ تمہارے باپ کا ایک اپنا حکومت ہے نا، اس سے عزیز الحکیم ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ عزیز الحکیم تو کمانا اپنی مرضی کا مالک، غلبے والا ہے، حکمت والا ہے، اپنی مرضی کا مالک۔ دل کہے تو قرآن پاک کو کتاب کے، دل کہے تو قرآن پاک کو قرآن کے، دل کرے تو اپنی اس کی مرضی ہے، اگر چاہے تو فرقان کہے۔ تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق، وہ ہم پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اس سے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ ایک لفظ کی 10 نیکیاں، ہم کیوں چھوڑیں؟ اس کو جتنا سمجھے گے اتنا زیادہ ثواب۔ والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور مسلمانوں میرے نبی کے آنے سے پہلے تو تم گمراہی میں تھے، فی ضلال مبین، زہر بر گمراہی میں تھے۔ میرے محمد کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ انعام بخشا کہ تم ایمان والے بنے، انعام بخشا کہ تم ایمان والے بنے، اور میرے نبی نے تمہیں اپنی میری آیات پڑھ کر سنائیں، پھر تمہیں وہ پاک بھی کرتا ہے کہ جب تم نماز حکم دیتا ہے، اللہ کا حکم ہے، سنانا تو نبی نے ہے۔ نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے وضو کر لو،
احمد عیسیٰ کو وضو کرنا نہیں آتا، اس کی ہواری بھی اسی ڈگر پہ چل پڑے ہیں۔ یا قرآن پاک کو بدلتا کون ہے؟ کائنات میں جتنے بھی قرآن پاک ہیں یہی ترجمہ ہے، انگلش میں ہے تو یہی ترجمہ ہے، اردو میں ہے تو یہی ترجمہ ہے، فارسی میں ہے تو یہی ترجمہ ہے، اور ہندی میں جائے تو یہی ترجمہ ہے۔ سب کا ایک ہی ترجمہ ہے، ورڈ تھوڑے سے بدل جاتے ہیں، ایک ہی ترجمہ ہے۔ اور اس ترجمے کو کون بدل رہا ہے؟ احمد عیسیٰ۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ قرآن لعنت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کے لفظ بھی بدل دیتا ہے۔ للملائکاتی ہو گیا نا، تو لا علیحدہ کیا تھا، لا ملائکاتی، لا ملائکاتی، نئی گرامر جو اس کے باپ کی قبر سے پھوٹتی ہے، نئی گرامر جو میرے باتیں ہیں ثبوت بھی ثبوت ہیں، ثبوت کے بغیر باتیں نہیں، ثبوت کے بغیر یہ باتیں نہیں۔ نبا سے عمل اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سنو، تم تو خانہ کعبہ جا کر امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو نہیں پڑھتے نہ پڑھے، میں تو پڑھتا ہوں نا، بات تو میرے ساتھ ہو رہی ہے، میں پڑھتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، جتنی مرتبہ گیا ہوں اس امام کے پیچھے، خانہ کعبہ کا امام ہے اسی پیچھے نمازیں پڑھی، مدینہ پاک گئے ہیں، مدینہ پاک والے امام کے پیچھے نبی پڑھی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے نبی کے یہ منتخب کیے ہوئے ہیں، اگر میرا نبی ان کو قبول نہ کرتا تو یہ امام نہ بنتے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ میرا نبی سب سے بڑا امام ہے، باقی سب نائب امام ہے، خانہ کعبہ بھی نائب امام ہے، مدینہ پاک والا بھی نائب امام ہے، ہم امامت کرتے ہیں، ہم بھی نائب امام ہیں، نائب مصلی رسول ہیں، آقا علیہ السلام کے نائب ہیں، ساری کائنات نائب کی حیثیت سے جو مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے، نائب کی حیثیت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نائب خلیفہ بنے، چارم خلیفہ نائب رسول بنے، اور نائب رسول ان کے بچے امام حسن بھی نائب رسول ہیں، ہم عزت کے لیے ان کو امام کہتے ہیں لیکن ہیں نائب رسول، امام حسین بھی نائب رسول، امام زین العابدین بھی نائب رسول، امام باقر بھی نائب رسول، اسی طرح سارے امام جن کو ہم امام کہتے ہیں وہ در حقیقت نائب رسول ہیں، نائب خدا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا یا انبیاء کو کہا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا نائب فرمایا، نبی علیہ السلام کو، انبیاء سارے اللہ کے نائب ہیں، اور ہم سب کے وہ امام ہیں، اصل امام ہیں ہی وہ، اصل امام انبیاء ہیں، اور نبی علیہ السلام پر اصل امامت اور اصل نبوت دونوں کو اللہ نے بند کر دیا۔ نائب امام چلیں گے، نائب امام پہلے صدیق اکبر اعلان کر دیا، کسی نے کہا کہ آپ خلیفۃ اللہ ہیں، آپ ہمارے زمین پہ خلیفہ، آپ نے فرمایا نہیں، میں خلیفۃ الرسول ہوں، میں نبی کا نائب امام ہوں، نبی کا نائب امام ہوں، جب تک میں نبی کے احکام کے مطابق، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق تمہیں حکم کرتا رہوں، تم پر فرض ہے میری اتباع کرنا، اور جب میں ادھر ادھر جاؤں تو تمہارا فرض ہے کہ صدیق کو سیدھا کر دینا، چاہے تلوار سے سیدھا کرنا پڑے۔ یہ وہ حق کے نائب امام تھے نا، رسول اللہ کے نائب امام تھے نا، تو جو خود امام بننے کی کوشش کرے اور چبڑ اوپر سے قرآن پڑھنا بنا دیکھے، کرشنا کی شان پوچھنی ہے تو کسی پنڈت سے پوچھ، وہ بتائے گا کہ کرشنا جب آئے گا تو سارے علوم کا مہر ہوگا، سارے علوم کا مہر ہوگا، اور کرشنا جو آسمان سے اترنا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ اللہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اسی کی امید ہندو بھی لیے بیٹھے ہیں، اسی کی امید عیسائی بھی لیے بیٹھے ہیں، اسی کی امید مسلمان بھی لیے بیٹھے ہیں، اور ہمارے آقا نے تو پوری نشانی بتا دی کہ وہ نزول ہوگا اس کا، واللہ لا ینزلن ابن مریم، مجھے اللہ کی قسم ضرور ضرور ضرور
ابن مریم کا نزول ہوگا تم میں، فیکم، تم میں، اے مسلمانوں تم میں آئیں گے، تم میں آئیں گے، اور صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے۔ کوئی نہیں مانتا تو بھاڑ میں جائے، کوئی نہیں مانتا تو بھاڑ میں جائے۔ عیسیٰ پیدا نہیں ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور ان کی موت سے پہلے پہلے عیسیٰ علیہ السلام ساری دنیا میں اسلام پورا کر دیں گے۔ اور یہ اتفاقی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انبیاء کا کام ہوتا ہے لوگوں کو پاک کرنا، پاکیزگی عطا کرنا، طہارت دینا۔ طہارت کیا ہے؟ یہ طہارت سے روکنے والے نہیں جان سکتے۔ جو طہارت کرتے ہیں، جس طرح آج کرونا وائرس ساری طرف پھیلی ہوئی ہے، احمد عیسیٰ نے بھی کرونا پہ بڑی ویڈیو بنائی ہے،